پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاکی اسٹیڈیم تاندیہ والا میں پاور شو، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، بولے سیاسی جماعتیں ذاتی مسائل کی وجہ سے الیکشن لڑ رہی ہیں، کوئی جیل سے بچنے اور کوئی جیل سے نکلنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بھوک مٹائیں گے، عوامی راج لائیں گے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اعلان کر دیا۔ تاندیہ والا میں انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسے سے خطاب میں 300 یونٹ مفت بجلی، کسان اور یوتھ کارڈ دینے کا وعدہ، یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام کا اعلان، پنجاب کی غریب خواتین کو 30 لاکھ گھر دینے کی نوید سنا دی، ہاسپٹل میں مفت علاج بھی ممکن ہو سکے گا۔ خطاب میں مزید بولے، غریبوں کے مسائل کم، آمدنی دگنی کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت عوام کا رستہ نہیں روک سکتی۔ پنجاب کی غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف 30 لاکھ گھر بنائیں گے، مگر اس 30 لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچی آبادی میں پہنچانا ہے، فیصل آباد کا ہر کچی آبادی میں پہنچائے، پنجاب کے ہر کچی آبادی میں یہ بات پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا، آپ کا کچی آبادی کو ہم ریگولرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ سردی کی شدت میں سیاست کی حدت، تاندیہ والا میں پیپلز پارٹی کا بھرپور پاور شو، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پرجوش خطاب، پنڈال جی اے بھٹو کے نعروں اور پارٹی ترانوں سے گونجتا رہا، پارٹی پرچموں کی بہار لگی رہی، ڈی جے پارٹی ترانے بجاتا رہا، جیالے جھومتے رہے۔ تاندیہ والا جلسے کے لیے پی پی امیدواروں نے ٹاسک پورا کر دیا، امیدوار پی پی 110 ماسٹر اشفاق بڑے قافلے کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچے، سینئر نائب صدر شیخ اسلام، دیگر عہدیداران اور قافلے کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئے، سٹی صدر رانا نعیم دستگیر بھی بڑی ریلی کے ہمراہ جلسہ گاہ داخل ہوئے، امیدوار این اے 95 عثمان نواز باجوہ، پی پی 98 سے امیدوار رانا فراز انیس نے چک جھمرہ سے ریلی کی قیادت کی، شورکوٹ سے ملک آصف یعقوب، چودھری محمد شہباز کی قیادت میں ریلی جلسہ گاہ پہنچی، محمد یونس ایڈوکیٹ، محمد یوسف، میاں ریاست علی بلوچ، غوث خان بلوچ بھی جیالوں کے ہمراہ جلسے میں شامل ہوئے۔ طویل انتظار، لمبی مشاورت، نواب شیر وزیر ان، طلال چودھری آؤٹ، نون لیگ نے ضلع فیصل آباد کے آخری حلقے کا فیصلہ بھی کر لیا، جناوالا کے حلقہ این اے 96 کا ٹکٹ نواب شیر وزیر کو مل گیا، طلال چودھری شیر کے نشان سے محروم ہو گئے۔ این اے 97 میں عائشہ رجب بلوچ کی انٹری سے صورتحال تبدیل، مخصوص نشست نہ ملنے پر اپنے دیور علی گوہر بلوچ کے مد مقابل آنے کا اعلان، علی گوہر بلوچ مسلم لیگ نون کے امیدوار، عائشہ رجب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گی۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون کے 2 دھڑوں کا مقابلہ، پارٹی ٹکٹ کے حصول میں رانا ثناء اللہ گروپ بازی لے گیا، چودھری شیر علی گروپ 2 ٹکٹوں تک محدود ہو کر رہ گیا، شیر علی گروپ سے خواجہ رضوان، ملک اشرف، شیراز کہلو کو ٹکٹ نہ ملا۔ شیخ یوسف کو پی پی 114 کا ٹکٹ ملنے پر نون لیگی ورکرز کا جشن، رہائش گاہ پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بند کیا، شیخ یوسف کہتے ہیں الیکشن میں کامیابی ملے گی، عوامی مسائل حل کروں گا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل سے منظوری کے بعد انتخابی امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری، اپ ڈیٹڈ لسٹوں میں تحریک انصاف کے اکثر رہنماؤں کے نام شامل، نظر ثانی شدہ فہرست کے مطابق رائے حیدر کھرل، حافظ ممتاز احمد، ملک عمر فاروق کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم شاہی، عبداللہ دمڑ، خیال احمد کاسرو اور محمد منیر کے نام بھی الیکشن کے لیے اہل امیدواروں میں شامل۔ فیصل آباد کے تاجروں نے سیاسی جماعتوں کے منشور پر نظریں گاڑ لی، صنعت کار کہتے ہیں کسی جماعت نے تاحال منشور نہیں دیا، جو بھی حکومت میں آئے ٹیکسیشن کے نظام میں بہتری لائے۔
اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ انتخابات کے اکھاڑے میں آنے کے لیے تیار ہیں. انہی میں سے کسی نے آ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. ان تمام پارٹیوں نے جو منشور بنائے ہیں وہ تمام اس طرح لگتا ہے کہ فیک ہیں. کیا کوئی سازگار ماحول ہے؟ خدا کے لیے کوئی آپ نے ایس ایم ای سیکٹر یا بزنس کمیونٹی کو اس میں کوئی شامل کیا، یا ان کے لیے کوئی اس میں چیز شامل ہے کہ اگر کوئی نیا بزنس مین آئے گا، کوئی نیا بزنس شروع کرے گا تو ہم اس کو 5 سال کے لیے ٹیکس فری زون دے دیں گے؟ کیا آپ نے سیل ٹیکس میں کوئی کمی کرنی ہے؟ بار انتخابات ٹوبا میں پولنگ ڈے کے لیے تیاریاں مکمل. پولنگ بوتھ بھی بنا دیا گیا. 13 جنوری کو پولنگ ہوگی. رجسٹرڈ 580 وکلاء ووٹ کا حق استعمال کریں گے. پولنگ کا وقت صبح 9 سے شام 4 بجے تک ہوگا. دھند نے خون فریز اور ٹریفک جام کر دی. قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹریفک معطل. M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. فیصل آباد میں شدید سردی نے فیصلوں کے ناقص ترسیلی نظام کا پول کھول دیا. ترسیلی نظام دھند کے سامنے جواب دے گیا. 132 KVA کے تمام گرڈ اسٹیشن سے بجلی کی فراہمی متاثر. گوکھوال گرڈ اسٹیشن کے تمام فیڈر سے بجلی 14 گھنٹے بن رہی. چنیوٹ گرڈ اسٹیشن کے بیشتر فیڈر سے بھی گھنٹوں بجلی بن رہی. ملت ٹاؤن، گرین ٹاؤن، دھنولا، باوا چک، حاجی آباد، شیخوپورہ روڈ، سمندری روڈ، جراوالا روڈ، شیخوپورہ روڈ اور جھنگ روڈ کے علاقوں میں بھی گھنٹوں بجلی بن رہی. فیسکو کی بوسیدہ لائنز اموات و حادثات کا باعث. نیپرا رپورٹ میں کرنٹ سے اموات کی وجہ خستہ حال لائن. نیپرا کا فیسکو کو اسٹرکچر پولز کی ناقص حکمت عملی پر شوکوز نوٹس جاری. چنیوٹ میں بھل صفائی، کاشتکاروں کی دہائی. نہروں کی صفائی شروع ہوئی، نہ پانی کی بحالی. زمیندار کہتے ہیں ٹیل کے کاشتکار پانی سے محروم ہیں. جنگ میں تریمو کینال، تریمو سدھانی کینال کو بندش کا بھی سامنا. بیشتر نہروں میں بھل صفائی کا عمل شروع نہ ہو سکا. ٹیل کے کاشتکار پانی کی عدم فراہمی پر نالاں. گورنمنٹ نے پچھلے ماہ سے پانی کو بند کیا ہوا ہے اور بھل صفائی کو بہتر بنانے اور یہ چوری کا جو سین چل رہا ہے کہ جگہ جگہ سے نہریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بھل صفائی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے نہر کا پانی بند کیا تھا. ابھی تک کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے صفائی کروائی ہو یا انہوں نے کچھ بہتر بنایا ہو. فیصل آباد میں 6 سڑکوں کے گرد گرین بیلٹ کی بحالی. 2 کروڑ 90 لاکھ کے فنڈز جاری. فنڈز کے اجرا کے لیے محکمہ خزانہ کا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو مراستہ. PHA اکاؤنٹس میں فنڈز آن لائن کرنے کی ہدایت. محکمہ خزانہ پنجاب نے واسا فیصل آباد کو اربن ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے 6 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے. فنڈز سیوریج بحالی، اربن ڈیولپمنٹ اسکیموں پر خرچ ہوں گے.